پاک فوج عوام میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہی ہے، جبکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ کس بات سے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر ہی گرفتار کر لیا گیا، عادل بازئی نااہل قرار۔ عمران خان کا ایم خط کیسا اور پکا ہاتھ ڈالو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ۔ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ ملک کے اندر جو سیاسی معاشی صورتحال ہے اور جس سے ادارے اور عوام دوچار ہیں، ان حالات کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف نے اذیتیں برداشت کی۔ اس سے قبل ماضی میں دیگر سیاسی جماعتیں ایسے ظلم اور بربریت کا شکار ہوتی رہی، تناسب کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہیں پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ ساری حرکتیں کرنے کے باوجود جو ہیں کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہوئے اور پھر خوفزدہ ہیں۔ خوفزدہ کس بات سے ہیں؟ عوام سے، کیونکہ عوام ان کو اب اتنا پسند نہیں کرتے۔ سیاسی جماعتوں کا ساتھ دے کر اور سیاست میں مداخلت کر کے اور بے شمار کھلواڑ کرنے کے بعد جب ایک ادارے کا معیار، مقام، رتبہ، اعتبار چیزیں کم ہو گئیں، تو اس کے بعد پاک فوج نے عوام کے اندر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ بڑا مثبت ہے اور بڑی اچھی کوشش اور کاوشیں ہیں۔ اب اس ضمن میں ہوا کچھ یوں کہ اس سلسلے میں انتخاب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے خطے کا کیا گیا، جہاں راولہ مظفر آباد اور راولہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ فوج کی ٹریننگ کے لیے بڑے افسران کو بھیجا گیا۔ اس ضمن میں جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کا انتخاب کیا گیا۔ وہاں پہ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں بے شمار چیزوں کے اوپر بریفنگ دی گئی، انہیں ٹریننگ دی گئی۔ عوام کے ساتھ گل مل جانے کا ایک جو راستہ ہے وہ اختیار کیا گیا۔ مثال کے طور کے اوپر جو اپنا سیلف ڈیفنس ہے، دفاع ہے، وہ کیسے کرتے ہیں، گن کیسے چلائی جاتی ہے، کس گن کا نام کیا ہے، گولی کیسے چلتی ہے، نشانہ کیسے لگاتے ہیں۔ تو اس چیز کو وجہ بنا کے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان عوام کا جو ایک اعتماد کھو چکا تھا، جس میں کمی پیشی آئی تھی جب یہ احتجاج ہوئے تھے اور پھر جو رینجرز آئے تھے، تو اس کے بعد اس اعتماد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے جو آرمی کے افسران ہیں، انہوں نے مظفر آباد اور راولہ کوٹ کے اندر کالجز میں ایک ٹریننگ سیشن کا آغاز کیا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے اور یوتھ کے ساتھ ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے۔ اگر مظفر آباد اور راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ میں آزاد کشمیر کے اندر یہ پروجیکٹ قائم جو کیے گئے ہیں، اگر یہ کامیابی سے امکنار ہوتے ہیں، اس کا کوئی مثبت رزلٹ آتا ہے، تو اس کے بعد جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے، اس کے اندر اس کا آغاز کیا جائے گا۔ یقیناً میرے خیال سے آغاز ہو چکا ہوگا۔ تو پھر ایسے کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے باقی اضلاع کے اندر بھی ایسی چیز کی جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کا فوج کے ساتھ جو روابط ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ جو بہت اچھی کوشش کی گئی، اس کا نتیجہ بھی اچھا آئے گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کالا قانون بنا دیا گیا، احتجاج کرنے کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ادارے کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، جو کہ عوام اور ادارے کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پلس جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے واپس آئی ہے، اور اس میں اگر عوام شامل حال نہیں ہوں گے، عوام اگر اس طرح سے ساتھ نہیں دیں گے، تو اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے وہ نہ تو کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی دہشت گردی کا حتمی طور کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پلس دیکھیے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی جو تھے ان کو جیل میں ہی گرفتار کر لیا گیا، اور ٹویٹر کے ذریعے اور ایکس کے اوپر پولیس نے خبر شائع کر کے ٹویٹ کر کے لکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کو پتھر مارے تھے، کبھی کسی کو گولی کسی کے اوپر چلائی تھی، فلاں چیز ہو گئی تھی، بہت عرصہ قبل ایسے ہوا تھا۔ تو جب کوئی کیس نہیں بچا اور ایک شخص کو بے گناہ آپ نے جیل کے اندر رکھا ہے، تو پھر نئی ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور اس نئی ایف آئی آر کے نتیجے میں ایک شخص جو پہلے سے جیل میں ہے اسے جیل کے اندر سے ہی پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دنیا تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک شخص 14 ماہ سے آپ کے پاس جیل میں ہے اور پھر اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کے نتیجے میں جیل کے اندر قید پہلے سے شخص جو ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب ہوا ایسے کیوں؟ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی زور و شور سے تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہے۔
لوگ آئیں گے، دوسری جانب یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب پولیس جو ہے وہ مارچ کر رہی ہے۔ ان بیچاروں کو مارچ کرتے ہوئے یا باہر لائنیں بناتے ہوئے کھڑے دیکھیں تو میرے خیال سے 70% معذرت کے ساتھ پولیس والے ایسے تھے جن کے پیٹ ہی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ آپ کس سے لڑنے جا رہے ہیں، پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس آ کون رہا ہے۔ کیا آپ ان کو جو ہے وہ زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے؟ کیا احتجاج کرنا کسی کا حق نہیں ہے؟ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں اور وہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے کنٹینرز لگا دیے گئے، رینجرز آگے ہیں، ایف سی کے اہلکار ہیں، تمام پولیس ہے، کہیں اٹک پہ رکھ دیا، اٹک کی جگہ کے اوپر آپ نے ان کو تعینات کیا، تو کوشش ہے کہ وہاں سے جو لاؤ لشکر آئے گا اس کو روک لیا جائے۔ اور پھر یہ جو پہلے سے یوتھ کے لوگ آئے تھے اسلام آباد کے اندر 10,000 کی تعداد میں، وہ ہوٹلوں کے اندر چھاپے مار کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل نہ تو ہوئی، نہ کوئی ایسی ڈیل ہوگی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ عمران خان اگر توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بری ہو چکے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہ ایک نئی ایف آئی آر کاٹ کے اس کے اندر پھر سے گرفتاری ڈال دیں اور جیل کے اندر شخص کو ہی دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا احتجاج جو ہے وہ جشن میں بدل سکتا ہے لیکن لوگ ضرور آئیں گے، اور یہ فائنل کال ہے۔ دوسری جانب پولیس ادارے اور حکومت جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو چکے ہیں، اور وہ بھی کسی کال کو آخری کال تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جیسے پہلے روک چکے ہیں اسی طرح سے پھر سے روکیں گے، اور شاید کوئی پھر سے ڈی چوک آنے کے بجائے بھاگ جائے گا۔ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا، اور تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی، اور پروسیکیوشن نے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، جس پر عدالت نے عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ عمران خان کو تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں 26 نومبر کو پیش کیا جائے گا۔ تفتیشی افیسر راشد کیانی اڈیالہ جیل میں تفتیش کریں گے، اور جسمانی ریمانڈ منظور ہوتے ہی بانی پی ٹی آئی کے سیل کو پولیس اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ عمران خان جسمانی ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی حراست میں رہیں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کا احتجاج اور رینجرز طلب کر دیے گئے ہیں، اور راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی، اور اسلام آباد میں 26 نمبر چورنگی کے گرد و نواح میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ اور پولیس کی بھاری نفری طلب ہو چکی ہے، اور عوام جو ہیں وہ 24 نومبر کو وہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ آج 21 تاریخ ہو چکی ہے، کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے، اور اس کے بعد 24 نومبر آ جائے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ کا آج خود نوٹس کی سنوعیت کا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا پہلا آج خود نوٹس جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے لاپتہ بچوں کے حوالے سے درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ کوئٹہ میں 6 دن سے ایک اغوا بچہ نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ احتجاج سے پورا کوئٹہ جام ہو چکا، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں کہ کوئٹہ میں اسکولوں کے بچوں نے بھی جلوس نکالا ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل ایسا کہتے ہیں۔ جہاں پہ 24 نومبر کا احتجاج ہوگا، وہیں پہ مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اور بڑا جائز مشورہ ہے، اور اس مشورے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً عمل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات ہے کچھ کریں نہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو ہاتھ پکا ڈالنا ہے، یعنی کہ آپ اتنے لوگوں کو لے کے آئیں، اتنا مضبوط ہاتھ ڈالیں کہ اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم بھی ریورس ہو جائے، عمران خان صاحب اور دیگر قیدی بھی جیل سے باہر آ جائیں۔ تو اگر ایسے نہ کیا تو ان کے مشورے کے مطابق عمران خان کو یہ بڑا نقصان ہوگا، اور یہ مولانا صاحب نے بہت اچھی، سچی، پکی اور کھری بات بیان کی ہے کہ پہلی تو بات ہے ایسے کچھ کرو نہیں، اگر کرنا ہے تو ہاتھ پکا ڈالنا ہے۔ ہاتھ پکا ڈالنے سے یہاں مراد ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے، آؤ بڑی تعداد میں آؤ، آ جانے کے بعد پرامن طریقے سے وہاں بیٹھ جاؤ۔ جب آپ بیٹھ جاؤ گے، نعرے بازی کرو گے، جو آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، تو پریشر پڑے گا، اور وہ جو کہتے تھے نا ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ جمع تو نہیں ہوگے، تو وہ لوگوں سے ویسے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کسی بات سے خطرہ ہے، یا پوری دنیا میں اگر کسی کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے، جو سب سے اصل طاقت ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر، وہ اس ریاست کے عوام ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی چیز کہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے ہوتا کیا ہے۔ نون لیگ اب بھی ناخوش ہے، اقتدار ملا، 17 سیٹیں تھیں، اس کے باوجود اقتدار دے دیا گیا، کوئی چیف منسٹر بنا، کوئی وزیر اعظم بنا، کسی کو صدر بھی بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود اداروں میں بیٹھی کچھ شخصیات کہتے ہیں کہ آج بھی سہولت کاری کر رہی ہیں، اور حکومت کو کسی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے۔
میاں جاوید لطیف کی ایک بار پھر سے سہولتکاروں کی تکرار. اب نون لیگ کے اندر نا مختلف موقف چل رہے ہیں. جن کو اسٹیبلشمنٹ نے روایا ہے وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, جو میاں نواز شریف صاحب کی لابی کے ہیں وہ ایسا بول رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب کی لابی کے ہیں وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, کوئی کسی کی سہولت کاری نہیں کر رہا, کچھ کام خراب نہیں ہو رہا, سب کچھ اچھے سے جا رہا ہے. اور جنہیں وزارتیں نہیں ملی, جو جیتے نہیں ہیں, وہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ آج بھی جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, اور عمران خان جو ہیں انہیں پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا عمران خان کے خلاف. عمران خان صاحب کا اہم خط کس نوعیت کا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں انارکی چاہیے تو جیل کا دروازہ کھول کر عمران خان کو باہر نکال دیں. امریکہ سے کال آنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ موجود ہے اور اداروں کو حقیقت بتانی چاہیے. یہ بھی میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ اہم خط ہے اور یہ خدشہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو دباؤ آئے گا اس کو رد نہیں کیا جاتا, اور کھولیں جیل کا دروازہ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو رہا کر دیجیے گا. عادل بازئی, جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی, ان کے بزنسز سب کو تباہ کر دیا گیا, لیکن اس شخص نے کبھی ڈیل نہیں کی. یہ بکا نہیں, یہ شخص جھکا نہیں. یہ ایم این اے تھے, انہوں نے باقی ایم این ایز کو بھی بچائے رکھا, پورا ان کا تحفظ کیا اور پہرا دیا. اب الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو نااہل قرار دیا ہے, سیٹ خالی قرار دی گئی ہے. کرواؤ پھر سے الیکشن. یہ شخص 100 بار الیکشن کرواؤ پھر بھی جیت جائے گا. آپ اس کو جتنی مرضی سزا دے لو یہ سزا قبول کرے گا, لیکن یہ اس نسل کے بازئی ہیں, وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے, اور نہ ہی ان کو کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.